السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی ایک چھوٹے سے بیل کی کہانی ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا بیل ایک فارم میں رہتا تھا جو ایک جھیل کے پاس تھا۔ یہ چھوٹا بیل بہت اداس رہتا تھا کیونکہ وہ فارم کے باقی بیلوں سے بہت چھوٹا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی۔ آج پھر اس نے اپنے دوست شیرو سے شکایت کرنی شروع کی۔ بھائی، میں سب سے چھوٹا بیل ہوں، مجھے تو یقین ہے کہ پوری دنیا میں مجھ سے چھوٹا بیل کوئی نہیں ہوگا اور میں اس کو بدل بھی نہیں سکتا۔ شیرو بولا، پھر سے شروع مت ہو جاؤ میرے دوست، تم بہت ہی بڑے عقل مند اور پیارے ہو، ہم سب کا ایک جیسا ہونا تو ممکن نہیں ہے نا؟ بیل نے جواب دیا، ہاں، ہم سب کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن میں سب سے بڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیرو بولا، دیکھو، میں بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈاگی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے بھی بڑا اور طاقتور ڈاگی بھی ہوگا، لیکن مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے خود سے پیار ہے اور میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن بیل بولا، مجھے خود سے پیار نہیں ہے۔ فارم کے قریب جو جھیل تھی اس میں ایک خود پسند مینڈک رہتا تھا۔ یہ مینڈک اپنی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ جھیل کے تمام مینڈکوں سے بڑا تھا اور اس بات پر اسے بہت فخر تھا۔ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں اس جھیل کا راجا ہوں، اب سے سب مجھے میرے راجا کہہ کر پکارے۔ باقی مینڈک کہتے، ایسا کوئی قانون نہیں جو یہ کہتا ہو کہ سب سے بڑا جو ہوگا وہی راجا ہوگا، اور ویسے بھی ہمیں راجا کی ضرورت نہیں ہے۔ مینڈک بولا، کیوں نہیں؟ ہر جگہ کا ایک راجا ہوتا ہے، جیسے جنگل کا راجا شیر ہوتا ہے۔ باقی مینڈک مل کر سوچنے لگے کہ اس مینڈک کو سبق سکھانا چاہیے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں۔ ایک دن جب باقی مینڈک جھیل میں تیر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بیل اداس جھیل کے دوسری طرف چر رہا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا بڑا جانور نہیں دیکھا تھا۔ واو، کتنا بڑا جانور ہے! اسی وقت ان کو ایک پلان سوچا، اگر ہمارا خود پسند مینڈک کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہی راجا ہوتا ہے، تو پھر یہ بیل راجا ہونا چاہیے۔ مینڈک فوراً بیل کے پاس گئے اور اسے پوری بات بتائی۔ ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ بیل نے حیرانی سے کہا، پر میں تو چھوٹا سا بیل ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مینڈک ہنس کر بولے، چھوٹا؟ ارے نہیں، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے خود پسند دوست کو لے کر آتے ہیں، تم بس دیکھتے رہو۔ بیل مان گیا، لیکن بولا، مجھے اب واپس فارم جانا ہوگا ورنہ کسان پریشان ہوگا۔ اگلے دن مینڈک اس خود پسند مینڈک کے پاس گئے اور اس سے کہا، ایک بہت بڑا جانور جھیل کے دوسری طرف تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مینڈک بولا، ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں کون سا بڑا جانور ہے۔ وہ سب جھیل کی دوسری طرف گئے۔ چھوٹا بیل وہاں جھیل کے کنارے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ خود پسند مینڈک نے بیل کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، لیکن اپنی فیلنگز اس نے فوراً سے چھپا لی۔ تو تم ہو وہ بڑے جانور جو راجا بننا چاہتا ہے؟ بیل کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے مینڈک بول اٹھی، تم ہی تو کہتے تھے کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہی راجا ہوتا ہے، تو پھر یہ بیل راجا بننے کا حق رکھتا ہے۔ خود پسند مینڈک نے غصے سے بولا، ہاں، تو پھر میں بھی اتنا بڑا بن سکتا ہوں؟ باقی مینڈک مسکرانے لگے۔ اچھا، وہ کیسے؟ خود پسند مینڈک نے اپنے اندر ہوا بھرنی شروع کی۔ کیا اب میں بیل جتنا بڑا ہو گیا ہوں؟ مینڈک نے اور ہوا بھری۔ اب تو میں بیل جتنا بڑا لگ رہا ہوں نا؟ اتنی ہوا بھرنے کے بعد وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف تسلی کے لیے باقی مینڈکوں کو دیکھ رہی تھی اور باقی مینڈک سب ہنسنے لگے۔ مینڈک اور ہوا بھرتا گیا، وہ اتنا پھول گیا کہ گفتگو کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ بیل حیرانی سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ مینڈک پھول پھول کر بالکل غبارے کی طرح لگنے لگا۔ وہ اتنا پھول گیا کہ ہوا میں تیرنے لگا اور اوپر چلا گیا۔ اوپر جا کے بھی اس نے اور ہوا بھری تاکہ وہ بیل سے بھی بڑا لگ سکے، لیکن پھر وہ اتنا پھول گیا کہ پھٹ گیا۔ سب مینڈک اداس ہو گئے کیونکہ ان کا دوست اپنی ہی اکڑ کی وجہ سے اس حالت تک پہنچا۔ اس حادثے کے بعد چھوٹے بیل نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس نے اپنی خود کی شکل، سائز اور اپنی زندگی کو قبول کر لیا اور اب وہ خوش رہتا تھا۔ پیارے بچوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بہت خوبصورت اور اچھا بنایا ہے، ہمیں بس ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بتائیے، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کریں۔